إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا امام القبلتين اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی انگت حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رحمت دو عالم سید الکونین جناب سیدنا و ملجانا و مابانا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و تقریم و ترشید کے لائق معزز محتشم سامعین و حاضرین، بارگاہ عزتی میں ہم ملتجی ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت نصیب کروائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سننے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ ذیقعدہ چونکہ چل رہا ہے اور ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک سے حرمین شریفین کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر شہر مکہ کی بات کی۔ آج ہم شہر مکہ کی عظمت جس وجہ سے ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے اللہ کا پاک گھر، اللہ کا وہ پہلا گھر جس کو زمین پر بنایا گیا، جس کی وجہ سے مکہ المکرمہ کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دو چند ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کعبۃ اللہ یعنی اللہ رب العزت کے گھر کے تقریباً 6 نام جو ہیں وہ خود قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں، اور کم و بیش 23 مقامات پر کعبۃ اللہ کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ اور مختلف تشریحات و توضیحات کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کا سہارا لیا اور پھر انشاءاللہ وہ چند سیدھا آیات جن میں یہ 6 کے 6 نام جو ہیں وہ نام ہیں کعبہ، بیت الحرام، مسجد الحرام، قبلہ اور بیت المحرم۔ یہ 6 نام ہیں جو اس ایک گھر کے رکھے گئے، جس گھر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پورے شہر کو ایک عظمت، ایک مقام اور ایک عزت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے اس گھر کو جس طرح کہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بتایا تھا کہ تعمیر ثالث میں تعمیر اول فرشتوں کے ہاتھ سے، تعمیر ثانی جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور تعمیر ثالث طوفان نوح کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اب اس کا جو نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے وہ کمال کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ پاک نے اسی تعمیر کا ذکر کیا، لیکن آغاز کیسے فرمایا؟ اپنے محبوب سے فرمایا وَإِذْ، محبوب یاد کرو وہ وقت جب یرفع بلند کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے اور اسماعیل ان کے ساتھ امداد کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو پھر انہوں نے اس عبادت طاہرہ کے بعد
یہ دعائیہ کلمات کہے، فرمایا ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ جو ہم نے خالصتاً تیری رضا کے لیے ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اب اس آیت مقدسہ کا جو آغاز ہے وہ اذ کے ساتھ ہے۔ اذ کا مطلب ہے جب، اور جب کب بولا جاتا ہے؟ جب کسی واقعے کی یاد دلائی جائے۔ اور یہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ کعبہ کی تعمیر جناب سیدنا ابراہیم جد الانبیاء نے حضور کی آمد سے کئی سال پہلے تعمیر فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے وَإِذْ کا جملہ کہہ کے محبوب کو یاد کروایا۔ محبوب تم بھی اس وقت موجود تھے اور اپنی نگاہ ناز نبوت کے ساتھ تک رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے جب آپ کے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل اس کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی اپنے ظاہری وجود کے ظہور سے قبل کی بھی خبر رکھتا ہے، اور نبی اپنے ظاہری وجود کے یہاں موجود اب میں موجود کر بھی آنے والے واقعات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو جس طرح ماضی کی خبروں سے باخبر رکھا ہے، اس طرح آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی خبروں سے بھی باخبر رکھا ہوا ہے۔ یہ جملہ ایک بتاتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ کے گھر کا نام بیت استعمال ہوا، اور جو مسئلہ اس قرآن مجید کی آیت سے اخذ ہوا وہ یہ کہ جب بھی کوئی اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا چاہے، اس میں حصہ ڈالنا چاہے، اس میں اپنی ڈونیشن شامل کرنا چاہے، تو وہ خود ساتھ یہ کہے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے یہ تعمیر کیا، تعمیر میں حصہ لیا، ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اس کی قبولیت کے لیے بارگاہ عزتی میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات کہہ کر اس کی قبولیت کے لیے اپنی التجا اور اپنی تمنا کا اظہار کرنا، اور یہ کہنا یا اللہ ہماری اس محنت کو، اس جد و جہد کو، اور تیرے گھر کی تعمیر کو، اور اس کے اندر کرنے والے اور دی جانے والی ڈونیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور انک انت السمیع العلیم، ہم تو صرف عرضی پیش کرنے والے ہیں، بے شک تو عرضیوں کو سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اس سے 2 آیات قبل اللہ پاک نے پھر اس گھر کا ذکر کیا۔ 125 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب اس میں بہت سارے مسائل اخذ کیے علماء کرام نے، اور پھر یہاں میرے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ وقت یاد کروایا گیا۔ محبوب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مسابقاً للناس، ہم نے مرکز وحدت بنایا ہے، رجوع کرنے کا مرکز بنایا ہے، اور پھر وامنا اور امن کا مرکز بنایا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعائیہ کلمات کہے، صرف یہ کلمات نہیں کہے تھے بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی بشارت کی دعا بھی اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی تھی، اور اس پتھر کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ اس کو جائے نماز بنا دیا۔ پھر فرمایا ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ان کو تاکید فرمائی، ان سے وعدہ لیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم و اسماعیل، یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس گھر کے طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا بھی کعبۃ اللہ کو پہلی نظر تکنے پر مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، ہر دعا قبول۔ اس لیے اس کو مرکز ہدایت بھی بنایا، مرکز رجوع بھی بنایا اور مرکز امن بھی بنایا۔ جو اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ اس کو امن و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے اندر وہ جگہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ ٹچ ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور اپنے بیت اللہ کے تعمیر کی قبولیت کی جو دعا مانگی ہے، اس پتھر کو اللہ نے قدمین ابراہیم کی عصمت کی وجہ سے یہ مقام بنا دیا ہے اور یہ عزت بخشی ہے، اب اسے جائے مصلی بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث نبویہ کی روشنی میں حج اور عمرہ کرنے والے کا حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا یا مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ طواف کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے پاس دو نفل نہ کرے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اس پر اتنا عمیق نہ صحیح سرسری نظر بھی دیکھیں تو یہ مقام جو ابراہیم ہے صرف ایک پتھر ہے اور اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، بے شک آپ کے قدمین مبارک کا نقش اس میں ثبت ہے، لیکن صرف نسبت قدمین ابراہیم کو اللہ نے یہ شرط بخشا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نسبت کا یہ اللہ نے اتنا حیا رکھا ہے تو جن گلیوں میں سرکار نے قدم لگائے ہوں گے ان شہروں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، سرکار نے کتنی حیا فرمائی ہوگی۔ اب میں اس کو بالکل جوڑ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو ایک واضح ہو سکے کہ کہاں قدمین ابراہیم ہے اور کہاں قدمین نانے حسنین کریمین ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی مکہ المکرمہ میں اور اسی مدینہ المنورہ میں جب اپنے قدمین شریفین لگائے تو رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ تیری آمد سے پہلے اس کعبہ شریف میں اس مکہ المکرمہ میں کعبہ بھی موجود تھا، آب زمزم بھی موجود تھا، مقام ابراہیم بھی موجود تھا، حجر اسود بھی موجود تھا، انبیاء کے مسجد بھی موجود تھے۔ ہم نے کسی کے آنے کی وجہ سے، کسی کے طواف کی وجہ سے، کسی کے مسجد کی وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ کہاں قدمین ابراہیم ہے صرف جائے مصلی بنایا ہے اور کہاں قدمین مصطفیٰ کریمین ہے کہ جب یہ قدم لگ گئے رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ آپ کی آمد سے پہلے اس شہر مکہ میں ہر چیز عظمت والی موجود تھی، ہم نے کبھی اس کی عظمت کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے قدمین کی نسبت کی وجہ سے ہم اس شہر مکہ کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، اس شہر مکہ کی بھی قسم اٹھاتے ہیں اور صرف قسم نہیں اٹھائی بلکہ یہ اس کو عزت اور اعزاز بخشا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی جائے ولادت مکہ المکرمہ میں، آپ کی تربیت کے پہلے مراحل مکہ المکرمہ میں، آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ المکرمہ میں، آپ کا وہ عبادت کا مخصوص انداز، ابھی نماز کا آرڈر نہیں ہوتا، نماز تو ہجرت نبی کے بعد فرض ہوئی، لیکن ہجرت نبی سے پہلے مکہ المکرمہ میں جو عبادت کا مخصوص انداز تھا، جس نے ریاضات، جس نے عبادات، جس میں مجاہدات اور جس میں امت محمدی کی مغفرت کے لیے جو دعائیں اور مناجات تھی، اس کا تعلق بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے عزت، یہ مقام اور یہ مرتبہ اس گھر کو ملا، تبھی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا ولم یخرج من الخطایا کیوم ولدت امہ، آقا تو جہاں سے نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کعبۃ اللہ کو پہلی نظر تکتا ہے اس کے صرف تکنے سے اللہ پاک ایمان کی حالت میں اگر تکے اور اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے اس کو تکے، اللہ اعزاز یہ دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ اس طرح معاف کرتا ہے جس طرح ابھی اپنے ماں کے پتن سے نکل کے آیا، ابھی اس کی پیدائش ہوئی، یعنی معصوم من الخطا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس گھر کو عظمت کس وجہ سے ملی؟ قدمین مصطفیٰ
تعمیر ضرور ہوا، لیکن میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے یہ کوئی اعلان فضا کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنایا کہ جو کعبہ کو ٹکے گا اس کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے. نہیں، صرف ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے امت کا اتنا لحاظ رکھا، اتنا خیال رکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ایمان کی حالت میں ایک نظر تک لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے معصوم ادا ہو جاتا ہے. پھر اس میں حجر اسود ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جنتی پتھر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ بَابَ الْجَنَّةِ. کیا کمال کا جملہ ہے. استسلام اب بھی کیا جاتا ہے. جو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے آسانی کتنی رکھی ہے. حضور علیہ السلام نے پہلے تو مسئلہ فکر یہاں سے ثابت کیا. حضور نے فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا این اس کے درمیان میں جا کے اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کرے اور اس کو یوں سمجھے کہ ہاتھ ٹچ ہو رہے، تصور کرے اور پھر اس کو ہاتھوں کو اپنے کو بوسہ دے دے، سمجھے کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے. لیکن اس حدیث پاک میں دیکھیے حضور نے فرمایا فَإِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ بَابَ الْجَنَّةِ. جس نے استسلام کیا یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا یا بوسے والی کو تشریح کرائی، وہ یوں سمجھے کہ اس نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا. جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا. علماء کرام فرماتے ہیں اس حجر اسود کا مقام یہ ہے جو اس کو ٹچ کرتا ہے یا احترام کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے بوسہ دیتا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے اندر اللہ نے ایسا پیٹرن سسٹم رکھا ہے، یہ بوسہ دیتا ہے یا احترام کرتا ہے. حضور نے فرمایا اس بندے کے گناہ کھینچ لیتا ہے، اس بندے کے گناہ کھینچ لیتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بوسہ دینے والوں یا احترام کرنے والوں کی سفارش کرے گا اور بارگاہ میں ایک پتھر بولے گا یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا یا اس نے احترام کیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت کا. اب چونکہ ہم نے تو ریسنٹلی ابھی ماضی قریب میں چند دنوں پہلے ہی یہ نظارہ کر کے آئے ہیں اور اس دفعہ خوش قسمتی میری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنا قافلہ بھی ہمیں 108 بندوں کا قافلہ لے کے گئے ہیں اس میں ہماری خوش قسمتی ہے ہم نے اس دفعہ بے حجاب کعبۃ اللہ کو دیکھا، یعنی غلاف کے بغیر دیدار کیا ہے. بے شک ان کا ضرورت تھی کہ وہ مینٹیننس کر رہے تھے، لیکن ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے اصلی دیوار کو جو انبیاء کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی ہم نے بغیر غلاف کے اس کا دیدار کیا. اس میں حجر اسود میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہ صرف حقیقت کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ پتھر قیامت کے دن سفارش کرے گا جس نے اس کو بوسہ دیا ہے یا احترام کیا ہے. ہم فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا. آپ ایمان سے بتائیں کہ وہی پتھر ہے نا کہ جس کو طواف کرنے کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رک گئے اور رک کے کہنے لگے اے حجر اسود میں تمہیں جانتا ہوں، تم فقط ایک پتھر ہو، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ تم نقصان دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آقا کئی معاملہ کے ذات نے تمہیں بوسہ دیا. اس کا مطلب ہے اس میں ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر اسود سے کلام کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فاروق اعظم کی بات حجر اسود سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے. ان سے کلام کرنے کا کیا مانا؟ بھائی پتہ نہیں ہے یہ پتھر ہے، نہ یہ بات سنتا ہے نہ یہ کلام کرتا ہے. حجر اسود کے سامنے کھڑے کے فاروق اعظم کہتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ہاں میں تمہیں اس لیے چنتا ہوں کہ میرے محبوب کے لب تیرے اوپر لگے، میرے محبوب نے تم کو چنا ہے اس لیے میں تم کو چن رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں جس پتھر کو محبوب نے چنا اس کا عالم شفاعت کا یہ ہے. اب جو اس کو چنے گا یا احترام کرے گا وہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا. جس محبوب نے فقط چنا ہے پتھر کو، تو پتھر کو اللہ نے یہ احساس بخشا ہے
اپنی شفاعت کا عالم کیا ہوگا قیامت کے دن؟ پھر وہ حدیث نظروں میں دوڑ جاتی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام قیامت کے دن جب سجدے میں سر رکھیں گے شفاعت کا یہ عالم ہوگا، رب تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع، اے محبوب اپنا سر انور اپنے سجدے سے اٹھائیے اور آپ شفاعت کیجئے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر مکی الرحس نے لکھا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا جائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تجھے شفاعت اور سفارش کے لیے حق ادا کیا ہے۔ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دیکھو اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کا یہ عالم ہے۔ مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کعبۃ اللہ کا ذکر کیا اور پھر اس میں وہ پانی جو ایک نبی کے قدموں کی ایڑیوں کے ٹچ ہونے سے نکلا، اور وہ بھی نبی بچپن کا عالم ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جد امجد جن کی نسل سے آپ تشریف لائے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ، آپ کو جب اس وادی میں چھوڑا گیا، جو لوگ جانتے ہیں صفا و مروا کی جنہوں نے سائی کی ہے وہ آج بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کے پانی کی تلاش میں 5 چکر لگائے، آج تو انہوں نے سارا کثریت برف لگا دیا ہے اور سارا وہ ٹھنڈک والا ماحول کر دیا ہے، چھاؤں کا ماحول ہے، اے سی لگے ہوئے، ٹھنڈی ہوائیں میسر ہے۔ ایک وہ بھی دن تھا کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تپتا صحرا تھا، تپتا پہاڑ تھا، درخت نہیں تھے، چھاؤں کا بندوبست نہیں تھا، دور دور تک ٹھنڈی ہوا کا کوئی بندوبست نہیں تھا یا اس کی آمد کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اس تپتے صحرا و پہاڑ پر آپ نے وہاں دوڑ لگائی۔ لیکن جو حضرات کرام جاتے ہیں وہ کہے میرا پسند مشاہدہ ہے، میں نے وہاں اس کو فیل کیا ہے۔ آج جتنا بھی وہ ٹھنڈک کا ماحول کر لے، چھاؤں کا ماحول کر لے، وہاں سنگ مرمر لگا لے، پتھر لگا لے، لیکن جو اس پتھر کی کشش کی تھکاوٹ اس وقت سیدہ حاجرہ کو محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ صفا سے مروا کی طرف جائیں یا مروا کے صفا کی طرف جائیں وہ آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ چڑھائی کم ہو گئی ہے، اس کی مسافت کم ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ تھکن تاکہ یاد آتی رہے کہ اللہ کی ایک بندی نے یہاں چکر لگائے تھے، اس یادوں کو باقی رکھنے کے لیے وہ تھکن کے آثار بھی ابھی اللہ نے ختم نہیں کیے۔ آپ اندازہ لگائیں جب جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی وہاں سے چشمہ جاری ہوا اور اس چشمے کا نام تھا زمزم، آب زمزم۔ آپ پانی کو کہتے ہیں زمزم، کیونکہ چشمہ اتنی روانی کے ساتھ نکلا کہ وہ بالکل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا زمزم، اے پانی رک جا رک جا۔ اب ایسا رکا ہے نیچے سے ابلنا تو نہیں رکتا لیکن پورا وادیوں میں ڈوبتا نہیں ہے، زندگی بیت گئی ہے۔ جناب اسماعیل کے قدموں کی خیرات سے نکلا ہوا پانی ہزار آنے، کروڑ آنے، ارب آنے، ہر وہاں دنیا اس کو پی چکی ہے، پی رہی ہے، قیامت تک پیتی رہے گی۔ ایک نبی کے بچپنے کے عالم کا یہ انداز ہے کہ ان کے قدموں کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا ہوا پانی آج تک کوئی ختم نہیں کر سکا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی یہ برکت ہے تو صحابہ کریم کی ایڑیوں کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں، مقام ذل مجاز ہے اور اس حدیث کے راوی خود سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہیں، خود سیدنا ابو طالب علیہ السلام اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا اور مکہ کریم کے ساتھ وادی ذل مجاز میں ہم موجود تھے اور مجھے پیاس لگی، میں نے اپنے پیارے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ سے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری اور ایک چشمہ جاری ہوا۔ فرمایا چچا جان یہ چشمہ آپ کے نام کر دیا، یہ چشمہ آپ کے نام جاری کر دیا۔ آپ بتا یہ انبیاء کے قدموں کی خیرات ہے، جن انبیاء کے قدموں کی ایڑیوں کی برکت کتنی ہے اس مصطفیٰ کریم یا ان کے جد امجد کی زبان کی برکات کتنی ہوگی۔ وہ جو دعا مانگتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا چلا جائے
اور اس کے اندر حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں قرار دیا قدر میں پانے کی پہلی آیت میں، اور اس کے لیے کہا کہ آپ نے اپنے محبوب کو معراج کا سفر بھی اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس مقام بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک جتنی اپنی نشانیاں رکھی ہیں ان نشانیوں کا دیدار کروا دیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیوں کا دیدار کروا لیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ یا بشارات انبیاء ہیں، یا وہ برکات انبیاء ہیں جن کی وجہ سے آج تک وہ آثار قائم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے میری دعا ہے اللہ پاک حرمین شریفین کی سب کو حاضریاں نصیب فرمائے، جو وہاں موجود ہے